لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں بالخصوص ذی احترام علماء کرام مشائخ قراء حفاظ اس خوبصورت محفل مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حاضری کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اس محفل کو عقائد کی پختگی اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے۔ دوستو، زندگی میں کچھ لوگ اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں کہ ہمیں ذہنی طور پر پریشان اور فکری طور پر الجھے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ عمر کے کئی نشیب و فراز انہوں نے دیکھ لیے ہوتے ہیں، زندگی کے بہت سارے پیچ و تاب سے وہ گزر چکے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ان کے مزاج میں آزمائشیں نظر آتی ہیں۔ اگر کبھی آپ ان سے محض کلام وہ گفتگو کریں تو وہ کہیں گے سمجھ نہیں آتی مقصد کیا ہے، اور یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم پریشان کیوں ہیں۔ عزیز دوستوں، یہ یاد رکھ لیں کہ جب تک زندگی بے مقصد ہوتی ہے وہ بے معنی نہیں ہوتی۔ جب تک چیزیں اپنے مقصد سے دور ہوتی ہیں اتنی دیر تک ان کا رستہ بھی ناہموار ہوتا ہے، اور جو لوگ منزل کے علاوہ رستوں کا انتخاب کر لیتے ہیں وہ رستوں میں زندگی گزار دیتے ہیں، منزل تک پہنچ نہیں پاتے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم نے مقاصد بڑے چھوٹے سے چنے، تھوڑے مقاصد، یعنی میں نے یہ مکان بنانا ہے، یہ میرا مقصد ہے، تو مکان بن گیا، اب بندہ پریشان ہے کہ میں آگے کیا کروں۔ میرا مقصد ہے کہ میں نے ایک بڑا بینک بیلنس جمع کرنا ہے، تو ہو گیا بینک بیلنس جمع، چلا گیا یہ کسی ملک میں، وہاں جا کے اس نے بہت ساری کمائی کر لی، پیسے جمع ہو گئے، تو اب یہ پریشان ہے۔ مقصود اس کا یہ تھا کہ میں نے کچھ زمینیں جائیدادیں بنانی ہیں، تو بن گئی، اب کیا کرے۔ مقصد یہ تھا کہ بچوں کی شادی کرنی ہے، بیاہ دیے بچے، اب تو یہ جو مقاصد کا ہم نے اصول بنایا تھا، ارادہ کیا تھا، وہ مقصد کیونکہ چھوٹے تھے وہ حاصل ہو گئے۔ شہرت مقصد ہو، عہدہ مقصد ہو، منصب مقصد ہو، چھوٹے مقاصد ہو، یہ بڑی جلدی حاصل ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ مقصد چھوٹا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوتیں بڑی دی تھیں، اور انسان سے آگے بڑھیں تو مسلمان کو شانیں بڑی عطا فرمائی تھیں، عزتیں، عظمتیں، بلندیاں زیادہ تھیں، مقاصد چھوٹے بنا دیے، پھر لوگ پریشان ہوئے، آزمائش میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تمہارا مقصد دراصل کیا ہے۔
طاہر محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں سے فرمائیں، آپ یہ کہیں، کیا کہیں؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آیت کے ترجمے پر غور فرمائیے گا۔ کہا کہ آپ فرمائیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا، ظاہر پردہ کرنا، یہ سارا کچھ اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جب تک مقصود یہ نہیں ہوتا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، جینا مرنا، جب تک سارا کچھ رب رسول کے نام ہوتا نہیں، بندے کو سکون حاصل ہو نہیں سکتا۔ کوئی بھی چیز ہے جب تک وہ اپنے مقام پہ فٹ نہیں ہوتی، وہ تکلیف دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ جوتا پورا نہ ہو تو وہ آسانی دیتا ہے کہ تکلیف دیتا ہے؟ کپڑے پورے نہ ہوں تو وہ اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہم نے جو مقاصد دنیا میں اختیار کیے نا، وہ مقصد بڑا چھوٹا بنا دیا، چھوٹا سا مقصد ہے، چھوٹا سا۔ اب وہ مقصد کا حصول میں طالب علموں سے کہتا ہوں، کبھی کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا صحیح بتانا، دین کی تبلیغ کرنی ہے کہ مشہور ہونے کا شوق ہے؟ یہ دونوں باتیں آپس میں ضد ہیں۔ اگر کسی کونے میں، کسی ایک نکر میں بھی اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بادشاہ تو تجھ سے بڑا راضی تھا کہ تو رات ساری اس کی پہرے داری کے لیے جاتا ہے، لیکن اگر بادشاہ کو پتہ چلے کہ تو بادشاہ کی حفاظت کے لیے پہرا نہیں دیتا بلکہ معاذ اللہ تیری اس کی کنیز پہ نظر ہے، تو مجھے بتا دو تجھے نوکری پہ قائم رکھے گا؟ تو کہنے لگا نہیں، حضور کو تو گردن اڑا دے گا۔ تو ہمارے پاس یہی ہمارا حال ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو بڑے مخلص بنتے ہیں، اور صرف ہم بھی مخلص ہوتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی ہوتا بھی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اخلاص کا تعلق صرف بندے اور اللہ کا ہے۔ اس میں کسی شخص کو کوئی بات دکھانا، سمجھانا، بتانا، ثابت کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ تو مقاصد کا حصول بنائیں، زندگی بے مقصد نہ گزاریں۔ ہم نے نا یہ جو مقصد بنایا نا، میں نے بچے پالنے ہیں، میں نے اپنا گھر بنانا ہے، میں نے کچھ 4 پیسے کمانے ہیں، یہ تو مقصد سکھ کا بھی ہے، ہندو کا بھی ہے، یہ تو کام عیسائی بھی کرتا ہے، یہودی بدھ مت بھی کرتا ہے۔ مسلمان کا امتیاز کیا ہوگا؟ مسلمان کے تو مقاصد اعلیٰ تھے، اعلیٰ قسم کے مقاصد، اعلیٰ قسم کے مقاصد، اعلیٰ مقاصد زندگی میں پیدا کرے، کچھ کرنے کا، کچھ دینے کا، کچھ ڈلیور کرنے کا، کچھ خیر بانٹنے کا مزاج بنائے۔ اگر آپ کے مقاصد اعلیٰ ہوں گے نا، تو یہ پیسہ، یہ دنیا، یہ شہرت، یہ آپ کو ایسے ضمن سی لگے گی۔ توجہ ہے جوانوں کی میری بات پر؟ یہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ میں مثلاً یہ تو بڑی عادی سی چیز ہے، آپ کو بڑی ضمن سی چیزیں لگے گی، ذیلی سی لگے گی۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کوئی شے ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ چیزیں بڑی محسوس ہوں گی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے خاندان کو جمع کیا نا، پوچھا کون میری مدد کرے گا دین کے رستے میں، تو صادق اور امین کہنے والے سارے بیٹھے ہوئے تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ساتھ چلنے کی باری آتی ہے تو ذرا تھوڑے تھوڑے لوگ ہی چلتے ہیں۔ کہا کون ساتھ چلے گا؟ سب خاموش رہے۔ حضرت علی کی عمر، جنہوں نے زیادہ لکھی انہوں نے بھی 13 سال لکھی، اتنی عمر تھی یا اس سے کم تھی، کھجور کھا رہے تھے جس طرح چھوٹے بچوں کا رویہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے غور سے اپنے چچاؤں کے چہرے دیکھے کہ حضور فرما رہے ہیں کون ساتھ چلے گا؟ کوئی نہ اٹھا، کوئی نہ بولا۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہیں دیر ہی نہ ہو جائے اور حضور علیہ السلام کو کوئی پریشانی ہی نہ ہو۔ کھجور پوری نہیں کھائی تھی، اسی طرح منہ سے نکال کے جیب میں ڈال دی اور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا اور دین کے رستے میں آپ کا مددگار بھی بنوں گا۔ اب اس رستے میں نا بڑا کچھ آیا، ایک مقصد بنا لیا تھا نا کہ میں نے دین کے لیے جہاد کرنا ہے۔ اس رستے میں کئی چیزیں آتی ہیں، کئی، اس رستے میں مال بھی آتا ہے، ہاں، اب جب دین کے لیے نکلتے ہیں تو بڑے مواقع آتے ہیں پیسہ جمع کرنے۔ آپ دین کے اندر چاہے تو 1.5 لاکھ کمائیں، 2 لاکھ کمائیں، کما سکتے ہیں،
لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دنیا کو 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں، 1 2 3 نہیں، اکٹھی، یعنی گنجائش ہی کوئی نہیں صلح کی، مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں دنیا کو 3 طلاقیں، اور پھر آرام نہیں، ہم تو آرام ڈھونڈتے ہیں، سکون تلاش کرتے ہیں، تو کونا ڈھونڈتے ہیں جہاں رات گزارے، تو 2 گھنٹے ملے جہاں کام کوئی نہ کرے۔ مولا کائنات شیر خدا کو ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں، آپ کی ڈیوٹی پیچھے ہے، آپ میرے نائب بن کے مدینے میں رہیں گے۔ تو حضرت علی رو پڑے گا، یا رسول اللہ مجھے بچوں کو عورتوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تو میدان کا آدمی ہوں، کوئی گھر نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی شہر نہیں، امیر المومنین بن گئے۔ پر رب کے رستے میں یہ چیز بھی رکاوٹ نہیں بنی۔ کوفے کی جامع مسجد کے چوک پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کچھ زرہ خرید لو، میری بادشاہ ہے، وقت کے امیر ہے، کچھ زرہ خرید لو، تام پرانی ہو گئی ہے، پیوند لگنے کی جگہ کوئی نہیں، تام خریدنے کے پیسے ہوتے تو زرہ نہ بیچتا، یہ خرید لو۔ اتنا بڑا آدمی ساری عمر اسی رستے میں، سارے لوگ تعریفیں بھی کرتے، تنقید بھی کرتے، میرا رب کہتا ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے میرے بندے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ مجاہد ہیں اللہ کے رستے کے، ولا یخافون لومۃ لائم، اگر کوئی اس رستے میں انہیں برا کہے تو پرواہ کوئی نہیں کرتا، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ۔ ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اور رب جسے چاہتا ہے یہ فضل دیتا ہے۔ بامقصد زندگی مولا کائنات، بامقصد زندگی سیدنا عثمان غنی، بامقصد زندگی امیر المومنین فاروق اعظم، بامقصد حیات طیبہ سیدنا صدیق اکبر، بامقصد۔ آخر دن حضرت علی صبح اٹھے نا، وصال والی صبح، تو اس دن بھی فارغ نہیں تھے، بلکہ امام سیوطی کہتے ہیں لوگوں کے دروازوں پہ نا چھڑی مارتے تھے، کہتے تھے اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ 13 سال کی عمر میں راستے میں نکلے تھے دین کے، ہم نے راستہ نہیں بدلا، ہم نے پروگرام نہیں بدلا، ہم اسی راستے میں، داڑھی سفید ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے، عمر 63 برس بیت گئی، پر ہم نے پلٹ کے دیکھا نہیں، ہم اسی راہ میں ہیں، اسی گلی میں ہیں، اسی جگہ ہے جہاں قریب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ آخری دن بھی دستک اٹھو گئی، نماز نہیں سے بہتر ہے اٹھو۔ جب اس بد نصیب نے آ کے خنجر مارا نا ساری زندگی دین کے راستے میں، تو پتہ جملہ کیا تھا؟ یہ نہیں کہا کوئی حسن کو بلاؤ، یہ نہیں فرمایا کوئی حسین کو بلاؤ، یہ نہیں فرمایا کوئی پکڑو اس کو، کوئی بات نہیں، کوئی ہائے نہیں، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں کی، کچھ نہیں کہا، بلکہ سیدنا مولا علی شیر خدا کا فرمان۔ توجہ ہے میری بات؟ وہ وعدہ کیا تھا نا مکے میں کہ حضور چھوٹی عمر میں، تو کیا فرمانا ہے؟ جب خنجر لگا تو کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، اور لوگوں رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا، اور اے سجنا اساں توڑ دی بانی، اساں جان دیتی کہ راہ تیرے، ہم نے کر دکھایا جو وعدہ کیا، ویسے بھی پانی پرنو سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پر یا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے، ہم نے نہ نبھایا اپنی زندگی۔ یہ کیا مقصد ہوا ہمارے بچوں کا؟ آپ نے ناراض نہیں ہونا، آپ میرے بڑے پیارے ہیں، لیکن فوٹو ہی مقصد رہ گئی ہے، کمال ہو، اور اپنی فوٹو اپنے موبائل پہ لگا کے ساری رات اپنا ہی منہ دیکھتے رہنا، یہ بھی کوئی کاموں میں سے کام ہے؟ یعنی کیا شہرت ہی مقصود رہ گئی ہے؟ جو رات تک ان کے بندے تھے وہ تو بچا کرتے تھے، بچا کرتے تھے۔ مجھے تو پونا گھنٹہ ہو گیا یہاں آئے ہوئے، ابھی تک مجھ سے کسی نے دعا نہیں دی، نہ دعا کرائی ہے، سب نے فوٹو ہی دی ہے، ابھی تک نہیں کسی نے کہا کہ مولانا دعا کرنا، ابھی تک نہیں کہا، کسی نے کہا اس نے کہا سیدھے سیدھے ہو جائے، بلکہ پانی کچھ دیر سے پلاتے ہیں، فوٹو پہلے لیتے ہیں۔ میں سیاحت کے علاقے میں تھا تو میں گرمی بڑی شدید تھی، پہنچ گیا وہاں تو بڑا تھک گیا، کہیں دور سے آ رہا تھا، رات کو تھک گیا، حالت بڑی بری ہو گئی، ایک بھی فوٹو، 2 بھی فوٹو، 6 بھی فوٹو، جب تک آپ کے سامنے کیمرہ فٹ ہے آپ کام کسی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں کیسے لگیں گے آپ؟ فوٹو والا کیا سوچے گا؟ کو بیٹھنے نہیں دے رہا۔ اب سفر کر کے میں گیا تھا
تو جب 2 گھنٹے گزر گئے صرف فوٹو میں تو میں نے ان سے کہا یار چلو مہربانی کرو، آپ کا مہمان ہوں، میرا پانی کا گلاس تو بنتا ہے کہ نہیں، مہربانی کرو۔ کہاں الجھ گئی قوم؟ کیا مطلب یہی حاصل ہے